آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر لاتعداد درود و سلام، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کفر، شرک اور بدعات سے بچائے۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ کس جنگ کی بات ہو رہی ہے؟ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، جو شوال 3 ہجری میں پیش آیا، جس میں کافروں کی تعداد 3000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو لشکر تھا، جس کی صفوں کی ابھی قرآن پاک میں بات ہو رہی ہے، 3 صفیں بنائی اس کی، جس میں ایک دستہ جو مہاجرین کا تھا، اور دوسرا قبیلہ اوس کا تھا، اور تیسرا قبیلہ خزرج کا تھا۔ ایک چیز اس میں اور میں ایڈ کر دوں، جب مدینہ شریف سے نکلے تو 1000 تھے، ٹھیک ہے، جب تھوڑا احد کے قریب پہنچے تو اس میں جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، وہ چھوڑ کے وہ 200 بندے اپنے لے کے واپس چلا گیا، 300 بندے، تو باقی رہ گئے 700 مسلمان، 300 منافقین واپس چلے گئے۔ کیوں واپس چلے گئے؟ انہوں نے کہا جی جب خبر ملی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے کفار کا لشکر جو 3000 جس کی تعداد تھی وہ مدینہ شریف کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مدینے میں رہ کے ڈیفینڈ کیا جائے، دفاع کیا جائے، یا کہ مدینہ سے باہر جا کے ان پہ حملہ کیا جائے۔ تو جو بدری صحابہ تھے اور جو بدر میں نہیں جا سکے تھے، انہوں نے تو مشورہ دیا کہ مدینہ سے باہر جا کے حملہ کرنا چاہیے، اور کچھ نے یہ بھی مشورہ دیا کہ مدینہ میں ہی رہ کر ان سے دفاع کرنا چاہیے اپنا۔ الحمدللہ۔ تو جو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، وہ ان لوگوں میں شامل تھا جو کہہ رہے تھے کہ مدینہ میں رہ کے لڑنا چاہیے، تو وہ کون سا بہانہ لگا کے واپس آیا؟ جی ہماری بات نہیں مانی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دستے کا پرچم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، جو قبیلہ مہاجرین کا جو دستہ تھا، اور قبیلہ اوس کا جو پرچم ہے وہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا، اور اس کے بعد قبیلہ خزرج کا جو دستہ تھا، اس کا جو علم تھا، جو پرچم تھا، وہ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا۔ یہ بہت تھوڑی لمبی تفصیل ہے اس کی، میں ایک شارٹ کٹ یہاں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جنگ کیوں ہارے مسلمان؟ 70 مسلمان شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہوئے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا مسلمانوں کو۔ میں ایک مختصر سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنگ بدر میں مسلمان 313 ہیں، کفار کی تعداد 1000 سے تھوڑی کم یا 1000 سے تھوڑی زیادہ بتائی جاتی ہے، مختلف روایات ہیں۔ اور جنگ بدر میں ساز و سامان بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے۔ جنگ بدر کیوں جیت جاتے ہیں مسلمان؟ کیونکہ نمبر 1 تقویٰ ہوتا ہے، نمبر 2 پرہیزگاری ہوتی ہے، نمبر 3 لالچ نہیں ہوتا ہے، نمبر 4 فرما برداری ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور نمبر 5 ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور نمبر 6 آہوزاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مدد کرتا ہوں جب تم سچے دل سے میری اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ یہ مختصر میں نے ایک بتایا۔ جنگ احد کیوں ہار جاتے ہیں مسلمان؟ اس کی سمپل سی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس لشکر کو تعینات کیا تھا ایک پہاڑی کے اوپر، جو تیر اندازوں کا دستہ تھا، جو 60 یا 70 لوگوں پہ مشتمل تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ جگہ آپ نے نہیں چھوڑنی. تو جب انہوں نے وہ جگہ چھوڑی تو کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا. ابھی یہاں بات جگہ چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کی نہیں، یہ بات ہے فرما برداری کرنے کی. جو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہوئے، صبر نہ کیا، مال غنیمت کی طرف بھاگے تو حملے کی لپیٹ میں آگے. واللہ عالم، یہی حقیقت ہے. تو میں اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. تو آگے والی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے. یہ کون سی جماعتوں کی بات ہو رہی ہے؟ اوس اور خزرج کے مکس لوگ تھے. انصار مدینہ جو تھے ان کے مکس لوگ تھے جو عبداللہ بن نبی کے ساتھ واپس چلے گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اگر بھروسہ رکھتے اس ٹائم، یہ ایمان کی بھی ایک امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان اس طرح ہے جس طرح دو انگلیوں کے درمیان ایک چیز ہو، کبھی وہ اس طرف ہو جائے کبھی اس طرف ہو جائے، اور تب ایمان کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. یہی اصل ایمان ہے. اللہ عالم. تو جنگ بدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب کہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے. دیکھیں نا گری ہوئی حالت میں کیسے، میں تھوڑا اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو. یہاں پہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے، پہلے نمبر پہ تو یہ واقعہ آیا 2 ہجری 17 رمضان کو جنگ بدر کا. ان میں مسلمانوں کی تعداد 3 روایات ہیں، 313 314 317، لیکن جو مستند روایت ہے وہ ہے مستند روایت 313 کی. یہ جو 313 تھے ان میں سے جو مہاجرین تھے ان کی تعداد 87 سے 82 بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تھے. ابھی آگے انصار جو ہیں ان میں 2 قبیلے ہیں، اوس اور خزرج. اوس کی جو تعداد بتائی جاتی تھی وہ تھی 64 اور جو خزرج تھے وہ تھے 170 کے قریب. یہ تھا جی ٹوٹل مسلمانوں کا لشکر 313 کا، جس میں 2 گھوڑے تھے صرف. ٹھیک ہے، اور 70، کچھ روایت میں 60 اونٹ لکھے ہوئے ہیں، کچھ روایت میں 70 اونٹ لکھے ہوئے ہیں. جو 2 گھوڑے تھے ان میں سے ایک گھوڑے کے اوپر سوار تھے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 گھوڑوں پہ تھے. باقی جو 70 اونٹ تھے ان کے اوپر 3 صحابہ جو ہیں وہ سوار تھے، مطلب کٹھے سوار نہیں تھے. ایک بیٹھ جاتے ہیں اوپر، 2 پیدل چلتے ہیں، پھر ایک بیٹھ جاتا ہے، دوسرے پیدل چلتے ہیں، دوسرے بیٹھ جاتے ہیں، تیسرے پیدل چلتے ہیں. یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی تھی اس پہ 3 لوگ سوار تھے، مطلب باری باری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرثد بن غنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت، جو باری باری سوار ہوتے. تو ایسے ہر ایک اونٹ کے اوپر 3 سوار تھے. یہ مدینہ سے کس لیے نکلے؟ یہ مدینہ سے نکلے قافلہ جو ہے اس کو پکڑنے، جو ابو سفیان کا قافلہ شام سے آ رہا تھا، جن کی جو CID تھی وہ لینے کے لیے، مطلب ان کی خبر لینے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جو کہاں گئے؟ شام کے مقام ہورا. وہاں سے انہوں نے خبر بھیجی کہ جناب یہ قافلہ یہاں سے نکل چکا ہے مکہ کی طرف. ابھی اس قافلے میں ایسی خاص کیا چیز تھی؟ اس قافلے میں تھا 1000 کے قریب اونٹ تھے اور اس کے بعد 362 کلو سونا تھا. ہر اونٹ پہ آپ ڈیوائیڈ کریں 362 کلو اس دور میں سونا، جو مطلب مکہ والوں کا بہت بڑا کنسائنمنٹ آ رہا تھا شام سے مکہ کی طرف. تو اس کے جو انچارج تھے اس قافلے کے وہ تھے حضرت ابو سفیان، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ. تو
ابو سفیان کا جو قافلہ تھا ان کے ساتھ 40 لوگ تھے صرف, اور ادھر سے مدینہ شریف سے نکل رہے ہیں 313. تو جب یہ مطلب اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ آ جاتا ہے کہ بدر کی جنگ اسلام کی پہلی جنگ ہے, ٹھیک ہے, دی فرسٹ بیٹل آف اسلام. اچھا, اس کے بعد یہ تھوڑے سے لوگ اور جو قافلے والے ہیں وہ ان سے بھی تھوڑے لوگ, لیکن جو مکہ سے لشکر آیا وہ بہت بڑا تھا, وہ 1000 کے قریب تھا, اور ان کے پاس ہتھیار بھی بہت زبردست قسم کے, اور لڑاکا لوگ پورے عرب کے جمع تھے ان کے پاس. ہوا یہ کہ یہ نکلے ہیں قافلہ لوٹنے, لیکن راستے میں یمبو کے مقام پر وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں حضرت ابو سفیان, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام پہ رک جاتے ہیں, کیونکہ خبر ملتی ہے کہ مکہ سے لشکر جرار آ رہا ہے مسلمانوں کو تہس نہس کرنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. یہاں تھا امتحان, اور صبر کا امتحان, اور تقوی کا امتحان, اور پرہیزگاری کا امتحان, اور جرأت مندی کا امتحان, اور اسلام کا امتحان, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی, اور ایسی فتح جو دنیا بننے سے لے کر قیامت والے دن تک نہ کبھی ایسی جنگ ہوئی نہ ہوگی, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ میں نے غیب کی مدد, غیب سے فرشتوں کے ذریعے مدد کی. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنگ بدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت تمہاری مدد کی جب تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے, اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور نہ کسی اور سے, تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو. اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں کافی ہوگا, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور کافی ہوگا تمہیں. اللہ اکبر, کیوں نہیں, بلکہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو, 3000 فرشتوں کی جو بشارت ہے وہ دے دی گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم صبر کرو اور زیادہ, پرہیزگاری کرو اور زیادہ, اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں گے کہ تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا. اللہ اکبر, جو نشاندار ہوں گے, کہ جو نظر بھی آئیں گے کافروں کو. یہ تو محض تمہارے دلوں کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے, یہ تو صرف تمہاری خوشی اور دلوں کے سکون کے لیے ہے, ورنہ مدد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے. اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کی ایک بڑی جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے, اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس جائیں. اور ایسا ہی ہوا, کچھ کاٹ دیے گئے, جو بچے وہ نامراد ہو کے واپس چلے گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. یہ جو جنگ بدر کا واقعہ یہاں یاد کروایا گیا, یہ کب یاد کروایا گیا؟ یہ آیات جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اس وقت نازل ہوئی جب احد میں شکست ہوئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیغمبر, یہ کن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے؟ جو منافقین تھے جو واپس چلے گئے تھے, کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے, کیونکہ وہ ظالم ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا ہے. وہ جسے چاہے بخشے, جسے چاہے عذاب کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے. اے ایمان والو, بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بنائے, اور ہمیں کفر شرک اور بدعات سے بچائے. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے اوپر رحم فرمائے. اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.